اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ اصلاح معاشرہ کا جو خوبصورت سلسلہ چلایا ہے، اسی کے تحت مختلف صاحبان کے سوالات ہیں مختلف ٹاپکس پہ، تو آج وہی سوالات کو جو ہے ہم ریپیٹ کرتے ہیں ان کا جواب۔ ایک محترم صاحب نے سوال کیا تھا عصر سے جو پہلے سنتیں ہیں، یعنی کہ سنت غیر مؤکدہ، سنت کی بیسیکلی دو ٹائپس ہیں، دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اینڈ سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ یہ ہو گئی فجر کی یا ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جمعے کے بعد والی سنتیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، یعنی تاکیدی حکم ہے، سخت حکم ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ باقاعدہ یہ پراپر سنت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریگولرٹی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، اور جو ہے بغیر کسی جو ہے وہ چھوڑنے کے آپ ادا فرمایا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ دوسری سنت غیر مؤکدہ وہ کون کون سی ہے بلا؟ عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے چار سنتیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں، ان کا حکم تاکیدی نہیں ہے، سخت نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، پھر ثواب نہیں ملے گا۔ اگر پڑھیں گے تو ثواب، پوچھ نہیں ہوگی، حساب نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، باقی سنتوں کا پوچھا جائے گا۔ یہاں تک فرق سب کے ذہن میں آ گیا؟ تو ان کے پڑھنے کا طریقہ سنت غیر مؤکدہ کا عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے، ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ نیت کی، سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، سورت، رکوع، سجدے، پھر بسم اللہ، الحمدللہ، سورت، رکوع، سجدے، پھر اتحیات، بیٹھ جائیں گے، اور یہ عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے حساب، یوم یقوم حساب، اینڈ تک لے جائیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اب یہ سٹارٹ کہاں سے کریں گے بھلا؟ سبحانک اللہم سے شروع کریں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، سورت، رکوع، سجدے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، بسم اللہ، الحمدللہ، سورت، رکوع، سجدے کر کے نماز یہ آپ کی کمپلیٹ ہوئے۔ یہ سنتیں غیر مؤکدہ، عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے۔ جو باقی سنتیں ہیں، ظہر کی 4 سنتیں ہیں یا جمعے کی 4 سنتیں ہیں، فرضوں سے پہلے جمعے کی 4 سنتیں، جمعے کے 2 فرضوں کے بعد والی 4 سنتیں، ان کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر دوسری رکعت بسم اللہ، الحمدللہ، سورت، رکوع، سجدے کرنے کے بعد اتحیات شروع کر کے کہاں تک جی؟ عبدہ و رسولہ تک لے کر، پھر تیسری پہ کھڑے ہو جائیں گے تو اب سبحانک اللہم پڑھنا نہیں ہے، بسم اللہ، الحمدللہ، سورت، رکوع، سجدے، پھر چوتھی بھی اسی طرح بسم اللہ، الحمدللہ۔ یہ کمپلیٹ سمجھ آ گیا؟ اب جو سنتیں ہیں جو ہے اس والی فجر والی، ان کا یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے اور آپ کو علم ہے کہ ابھی کھڑی ہے، پہلی رکعت چل رہی ہے، میں سنتیں پڑھ کے شامل ہو سکتا ہوں، تو آپ سنتیں فجر کی 2 پڑھ لیں، پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگر دوسری رکعت ہے یا اتحیات پہ ہیں یا نماز ختم ہونے کے قریب ہے، پھر آپ سنت فجر کی نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا کریں گے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، وہ پڑھیں گے آپ۔ اب جب نماز ہو گئی تو نماز کے بعد سنتیں فوراً نہیں پڑھ سکتے، بلکہ جو موسم چل رہا ہے اس کے مطابق گھڑیاں، ٹائم ٹیبل، موبائل، انٹرنیٹ، یا جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوں ان سے پوچھ لیں کہ فجر کی نماز کا ٹائم کب ختم ہوگا۔ اس ٹائم ختم ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک تقریباً یہ کتنا ٹائم ہوتا ہے جی؟ 20 منٹ۔ ان میں آپ کوئی سجدہ، نفل یا قضا یا سنت یا نماز پڑھ سکتے نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ اس میں نہیں پڑھیں گے۔ بعد میں اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بہت بہتر ہے، ثواب ہے، فجر کی رہ گئی سنتیں۔ اگر نہیں پڑھیں تو پھر آپ پر گناہ نہیں ہے، اگر پڑھیں تو زیادہ افضل، بہتر اور ثواب ہے، کیونکہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کا حکم باقی سنتوں کے مطابق زیادہ تاکیدی اور زیادہ سخت ہے، اس لیے آپ ان کو بعد میں ریپیٹ کر لیں، ادا کر لیں۔ یہاں تک کلیئر؟ اب رہ گیا جمعے کی سنتوں کا مسئلہ۔ جمعے سے پہلے 4 سنتیں، جمعے کے بعد 4 سنتیں، یعنی 2 فرضوں کے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد۔ اس کا بھی تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جائے
یا جب ہمارے چونکہ رواج ہے چندہ جب مسجد کے لیے ٹوپیاں پھیر رہے ہوتے ہیں اور ادھر خطیب مؤذن کھڑا ہوتا ہے اذان کے لیے، اس وقت بھی ہمارے لوگ ہر جمعے پہ، میں ہر جمعے پہ دیکھتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا، دیکھتے ہیں آپ کہ جو لیٹ آتے ہیں، خطیب مؤذن اذان دے رہا ہے یا خطیب صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس دوران بھی وہ آتے وقت سنت ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ سخت ترین گناہ ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ۔ خطبہ جمعہ سننا کیا ہے؟ خطبہ نکاح سننا بھی واجب ہے، خطبہ جمعہ سننا بھی واجب ہے، خطبہ عیدین سننا بھی واجب ہے، خطبہ دینا سنت ہے، لیکن خطبہ جو سامعین ہے ان کا سننا کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ تو آپ اس واجب کے وقت کوئی سنتیں، نفل، ذکر، اذکار، انگوٹھے چومنا، اس وقت دروشی پڑھنا کچھ بھی کر سکتے نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ صبح کے لیکچر میں اور تقریباً 1.5 سال یا سال پہلے جمعے کے فضائل و مسائل جمعے پہ بیان کیے تھے، تو اس جمعے کے خطاب میں بھی بتایا اور صبح کے لیکچر میں یہاں بھی یہ میں بتا چکا کہ جو ہے جمعے کے خطبے کے دوران آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، انگوٹھے چومنا یا کوئی اور کام کرنا کچھ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ جب یار نماز ہی نہیں پڑھ سکتے اس وقت، خطبہ جب سننا واجب ہے تو اس وقت دیگر ایکٹیویٹیز کہاں سے ثابت یا جائز ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو آپ کسی کو دیکھیں تو ان کو پیار سے، محبت سے ان کو ذرا گائیڈ کریں کہ بھائی آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی، ابھی بیٹھ جاؤ، خطبہ جمعہ سننا آپ کے لیے واجب ہے، عیدین کا خطبہ ہو گیا، نکاح کا خطبہ ہو گیا، دیگر۔ تو اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب سنتے وہ کب پڑھیں گے بھلا؟ خطبہ شروع تھا اور آپ لیٹ آئے جمعے پہ، کوشش تو کریں نا کہ جلدی آئیں نا، خطاب بھی سنیں تاکہ آپ کو کچھ دین کا علم بھی حاصل ہو۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا، جو نماز پڑھاتا ہے اس کے لیے نماز کے تمام مسائل سیکھنا ضروری ہے، جو دودھ بیچتا ہے اس کے لیے دودھ بیچنے کے تمام مسائل سیکھنا فرض ہے، جو بزنس کرتا ہے اس کے لیے اس بزنس کے تمام مسائل سیکھنا فرض ہے، جو ٹرانسپورٹ گاڑیوں کا کام کرتا ہے اس کے لیے تمام مسائل وہ سیکھنا ضروری ہے، جو زمیندارہ کرتا ہے اس کے لیے زمیندارہ کے مکمل مسائل جاننا ضروری ہے، مکمل مسائل اس کے لیے سیکھنا فرض ہے، جو ڈرائیور ہے اس کے لیے ڈرائیونگ کے اصول و ضوابط، جو باہر ویزے اور ٹکٹ وغیرہ کا جو سسٹم ہے ابراڈ کا، عمرے کا، یا اس کے لیے وہ مسائل سیکھنا لازم اور ضروری ہے، جو ہے جانور خریدتا بیچتا ہے اس کے لیے وہ، جو لیپ ٹاپ موبائل وغیرہ خریدتا بیچتا ہے اس کے لیے وہ مسائل سیکھنا لازم، فرض اور اگر نہیں سیکھے آپ ویسے بیچتے رہے، ویسے کاروبار بزنس کرتے رہے تو آپ سے قیامت کے دن اس بارے میں، چاہے وہ کریانہ والا ہے، مرچیں بیچنے والا ہے، پیٹرول بیچنے والا ہے، کپڑا بیچنے والا ہے، دودھ دہی بیچنے والا ہے، گوشت بیچنے والا ہے، موٹر سائیکل بیچنے والا ہے، موبائل، کچھ بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے بیسیکلی اور ضروری اور بنیادی مسائل کا سیکھنا آپ کے اوپر کیا ہے؟ یہ جو حدیث میں نے سنائی، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر بلا تفریق علم حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم حاصل کرنا جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو، پہچان ہو کہ کیا کھانا حلال، کیا پینا حلال، کیا پہننا حلال، کیا کھانا حرام، کیا پینا حرام، کیا پہننا حرام، یہ سارے تمام مسائل اس بندے پر سیکھنا لازم اور ضروری ہیں۔ تو اب وہ 4 سنتیں آپ کی رہ گئیں، خطیب صاحب جمعہ پڑھ رہے، خطبہ دے رہے تھے، آپ آئے بیٹھ گئے، خطبہ سنیں، 2 فرض پڑھیں۔ اب خطبہ جمعہ سننے کے بعد، 2 فرض جمعے کے پڑھنے کے بعد 4 سنتیں اگلی پڑھیں گے، ان کی نیت کریں گے جمعے کی دوم سنتیں یا درمیانی سنتیں یا دوسری، دوم درمیانی یا دوسری، یہ لفظات ساتھ آپ لازمی کہیں گے یا دل کے ساتھ ارادہ کریں گے نیت کا، نیت ویسے دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو آپ 4 سنتیں پڑھیں گے، پھر 2 سنتیں آخری پڑھیں گے، 2 سنتیں جمعے کی آخری، تیسری یا آخری یا تیسری یہ کہیں گے، سوم آخری تیسری کوئی بھی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جمعے کے 2 فرض، پھر 4 سنتیں دوم دوسری یا درمیانی کی نیت سے، پھر 2 سنتیں آخری یا تیسری کی نیت سے، اس کے بعد 2 نفلوں کے بجائے آپ جو 4 سنتیں رہ گئے اب وہ کیا کریں گے، آپ وہ ادا کریں، وہ پڑھیں گے اب 4 سنتیں۔ اس کے بعد جو 2 نفل ہیں وہ پڑھیں نہ پڑھیں ثواب ہے، مغرب کے نفل بھی اسی طرح ہیں، پڑھیں نہ پڑھیں لیکن پڑھنا چاہیے، افضل ہے، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا فرمان ہے قیامت کے دن بندے کے نفل، بندے کے فرض کم ہو جائیں گے، فرض نمازیں ہماری کم ہیں نا، ہم سے رہ نہیں جاتی، ہاں قضا ہو جاتی ہے نا، قضا ہو جاتی ہے، کیا پتہ ہم سے کل بھی کوئی رہ گئی ہو، پرسوں بھی کوئی رہ گئی ہو۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا حل من تطوع من عبد، کیا میرے بندے کا کوئی نفل پڑا ہے ایکسٹرا؟
کوئی نماز پڑھی ہے، ایکسٹرا رکعتیں پڑھی ہیں، فرض تو تھوڑے ہو گئے، یا اللہ کیا کریں؟ فرشتے عرض کریں گے، اللہ کہے گا حل من تطوع من عبد، کیا میرے بندے کا کوئی نفل پڑا ہے؟ جی ہاں مالک پڑا ہے۔ فرمایا اس نفل کو فرضوں کا درجہ دے کر اس کی نمازوں کو پورا فرما لیا جائے۔ تو اس لیے نفلوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھنے چاہیے۔ الحمدللہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کا اچھا، یہ آپ پریشان ہیں کہ آپ توفیق ملتی ہے۔ تو اب جو 2 نفل ہیں ان سے پہلے آپ پڑھ دیں گے۔ ظہر کی نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ ظہر کی جماعت کھڑی ہے، آپ 4 سنتیں بعد میں پڑھیں گے، 4 فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، 2 سنتیں پھر علیحدہ پڑھیں گے، پھر 4 سنتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر کسی قسم کا کسی میرے محترم صاحب کا کوئی کویسچن ہے، کوئی سوال ہے تو جی جو فرض کے بعد ہے جی وہ یہاں اور ہم یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، جی اکثر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جی فرض پڑھ کے چلے جاتے جی فرض کے بعد وہ 4 سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، 2 سنتے ہیں اور 2 نفل جو وہ ادا کرتے ہیں۔ اور ادھر ہم نے کچھ دیکھا وہ کوئی جو فرض کے بعد والے 4 سنتے ہیں نا اسے غیر موقع کے طور پر یعنی کہ ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ موقع ہے۔ اچھا، اسی ذرا تشریح جمعے کے 2 فرض پڑھ کے کے بعد والے 4 سنتے، ہاں وہی نا، جمعے کے 2 فرضوں کے بعد یا زور کی نہیں صرف جمعے والے 2 فرض پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں نا، تو وہ 4 سنتے نہیں پڑھتے، اچھا 2 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ گناہ گار ہے عند اللہ، پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں، ان سے پوچھا جائے گا، ان کو یہ خیال کرنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہے، عذر شرعی ہے، بامر مجبوری وہ جائیں، وہاں جا کے پہلا کام سنتوں والا کریں، یا جو کام ہے مثلا مثال کے طور پر وہ ہانڈی روٹی بنا رہے تھے، مثال کے طور پر کپڑے پریس کر رہے تھے، کوئی مشین چلا آپریٹ کر رہے تھے، تو آپ اس کام کو کریں، جب جیسے ہی فری ہوں آپ پر وہ سنتیں پڑھنا لازم و واجب ہے، وہ لازمی ادا کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن پوچھا جائے گا حساب کی۔ یہی اور طریقہ وہی ہے، طریقہ تو وہی ہے نا جو سنت موقدہ کا ہے کہ سبحانک اللہ سے شروع، عبد و رسول تک دوسری رکعت، پھر بسم اللہ سے شروع اور پھر اینڈ تک۔ اور کچھ کئی جو ہے نا جی جمعے کا جڑا 4 سنتاں بعد میں جی وہ انہوں نے جگہ تے احتیاطاً فرض پڑھ دے زور، بہت غلط کرتے ہیں جی، یہ مسئلہ بتایا تھا نا جی، وہ جب گاؤں میں ہی چلا تھا، گاؤں نہیں سمجھتے وہ احتیاطاً جڑے نے 4 فرض جڑے بعد 4 ہمارے گاؤں کے کسی امام صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا، کسی محترم نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے امام صاحب نے آگے سے فرما دیا کہ آپ ظہر جو ہے وہ ظہر جمعے والے دن احتیاطاً پڑھ لیں۔ بھائی جب جمعہ پڑھ لیا تو احتیاطاً کیوں؟ اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے اسلامی ملک ہے، جمعہ ہو گیا، یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جمعہ بھی پڑھ لیں اور ظہر بھی پڑھ لیں۔ ایسا ہوا ہے کہ عید الفطر والے دن عید الاضحیٰ بھی پڑھی جاؤ نال ہی، ہاں جی ظہر ٹائم عصر بھی پڑھی جاؤ نال ہی، ایسا ہوتا ہے؟ ابھی فجر پڑھ لے چلو نہ ظہر ہی پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ ظہر جب جمعہ ہو گیا تو ظہر ہو گئی بس، کیونکہ ظہر کے بدلے میں جمعہ ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اسلامی ملک تے تے جمعہ فرض ہے، ہاں بہت اب امن ہے، سکون ہے، مطلب پہلے زمانہ ہوتا تھا کہ بھائی جنگ کا یا کوئی خطرہ ہوتا تھا، ڈاکوؤں کا، چوروں، اب وہ تو ہے ہی نہیں، اب تو جمعہ ہے بس، جب جمعہ ہو گیا تو آپ پر ظہر ساکت ہو گئی، ظہر ختم ہو گئی، فوت ہو گئی ظہر، کیونکہ آپ نے جمعہ پڑھ لیا۔ ہاں جمعہ رہ گیا پھر آپ نے جمعہ نہیں پڑھنا، پھر آپ نے وہ ظہر ہی پڑھنی۔ جی جی فرمائیں۔ جی جی بہت اچھا سوال ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر تو 2 پڑھ لی ہیں، اتحیات پہ بیٹھے تھے اور خطبہ جمعہ شروع ہو گیا، یہ ہر نماز کا یہ ہے، یہ اس کا جواب ساروں میں آ جاتا ہے، جمعہ ہے یا ظہر کی 4 فرض ہیں یا عصر کی 4 فرض شروع ہونے سے پہلے غیر موقدہ پڑھ رہے تھے، ہر سنت کا یہی حکم ہے، ٹھیک ہے، سوائے فجر کی، وہ 2 ہیں، وہ 2 ہی پورے کریں گے، ایک تو پوری نہیں ہو سکتی۔ جمعے کی 4 سنتیں بندہ پڑھ رہا تھا، خطبہ شروع ہو گیا، اب اس کی دوسری یا تیسری رکعت تھی، 4 مکمل ابھی، اگر چوتھی میں تھا تو چوتھی مکمل کر کے جلدی سے خطبہ سننے لگ جائے گا، اگر تیسری میں تھا تو پھر جلدی کوشش کرے گا کہ چوتھی مکمل کر کے خطبہ جمعہ سننا شروع کر دے، اور اگر دوسری میں تھا تو پھر اب تیسری کے لیے اٹھ سکتا
نہیں تیسری پڑھنا آپ جائز نہیں، بلکہ اس نے کتنی پڑھ لی ہیں؟ دو۔ اب تو وہ رسولوں تک اس نے پڑھ کے اصولاً کھڑے ہو جانا تھا، لیکن اب وہ یہاں نہیں پڑھے گا، بلکہ اتحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک لے جائے گا اور سلام پھیرے گا اور پھر وہ خطبہ جمعہ سنے گا۔ اب اس کی یہ کتنی ہو گئی؟ اس نے نیت کی تھی کتنی کی؟ اس نے پڑھنی تھی 4، ہو گئی 2۔ اب وہ کیا کرے گا؟ جب خطبہ جمعہ ہو جائے گا، جمعے کے فرض ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ 4 سنتے ہیں جو اس نے نیت کی تھی، جو وہ پہلے پڑھ رہا تھا، وہ اپنی قضا کرے پوری 4۔ ہاں پوری 4 پڑھے گا۔ یہ 2 اس کے نفل بن جائیں گے، ان 2 کو جو رکعتیں پڑھی ہیں اس کو نفلوں کا ثواب مل جائے گا۔ ظہر کا بھی یہی ہے کہ آپ ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی، آپ نے سنتے شروع کی ہیں، ابھی شروع کی ہیں تو 2 پہ اینڈ کر دیں، اگر تیسری ہے تو پھر جلدی چوتھی پڑھ کے شامل ہو جائیں، اور اگر پہلی ہے تو پھر دوسری پڑھ کے اب جو ہے وہ حساب تک پڑھ کے سلام پھیر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب وہ 2 نفل ہو گئے، ان کا آپ کو ثواب مل گیا، اور آپ پھر جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد وہ 4 سنتے اپنی الگ پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے جی جی۔ خطبہ جی ہاں ہاں جی جی اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم یہ 4 سنتوں والا مسئلہ جو ہے نا، ہم وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جب وہ ممبر پہ بیٹھا تھا اس کا خطبہ چل رہا ہے، ہمارے سننے سے پہلے اردو میں بیان کر رہے تھے، پہلے خطاب کرتے ہیں نا ہمارے ہاں عموماً یہی ہے، چل جاتا ہے کہ اردو اور عربی میں کام شروع ہو گیا۔ اب وہاں پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ ساری اردو چل رہی ہے نا، عربی کی ہوتی ہے 2 آیتیں، اس 2 آیتوں کے درمیان بھی 1 لفظ اردو کا آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ اسی کی بات کرتا ہے، پھر وہ ایک آیت پڑھ کر یہ میں تو پہلی بار سن رہا ہوں، ایسے میرے خیال میں آپ بھی پہلی بار ہی سن رہے ہوں گے کہ پہلے تقریر ہوتی ہے، پھر جب عربی خطبے کا ٹائم آتا ہے تو عربی خطبے میں بھی وہ 2 لفظ پڑھتے ہیں، عربی کے 2-3 لائنیں پڑھ کے پھر وہ اردو شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا سننے میں پہلی بار سننے میں آیا، ہاں پہلی بار سن رہے ہیں۔ اچھا اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جائز تو ہے، کسی حد تک جائز تو ہے، کیونکہ یہ پہلے خطبہ ایک ہی ہوتا تھا، یہ تو 2 خطبے اب شروع ہوئے ہیں نا کہ تسی لوگ لیٹ آندے، ٹھیک ہے، تو پہلے امام شدہ مولوی صاحب پہلے لگا کلا لگا رہنا، پھر جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تو سارے نستے پہ دن پھر فوراً سروں کے کپڑے پائے تھے، فوراً دوڑ کے آ جاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اب جائیں جی، اب بس اینڈ ہونے والا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی بات کسی حد تک میں سمجھ گیا، مزید بھی اس پہ میں پوچھوں گا اپنے علماء سے کہ یہ کیا سین ہے کہ پہلے بھی خطاب کرتے ہیں، پھر 2-3 لائنیں سنت مطابق سنت ادا کرتے ہوئے عربی کے پڑھ کے پھر اسی کو ٹرانسلیٹ یا اس کی آگے وضاحت اردو میں کر دیتے ہیں، تو اردو میں جائز تو ہے۔ اچھا درمیان میں اردو عام ٹاپک پہ بات چل رہی ہے، جی اصلاح معاشرہ چل رہا ہے، جی تھوڑی سی عربی پڑھی، چلیں اس پہ پھر اب ٹائم اوپر ہو گیا بہت جی، انشاءاللہ اس پہ کل میں آپ کو اللہ کے فضل سے کل ہی اس کا آنسر مل جائے گا جی۔